ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا ایک بڑا ہی عجیب رواج تھا۔ انہوں نے سال کا ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جس دن وہ اپنا بادشاہ چنتے تھے۔ بادشاہ چننے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب بھی اس سال ان کے سلطنت میں کوئی بھی اجنبی داخل ہوتا تھا وہ اس اجنبی کو پکڑ کر ملک کا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک سال تک وہ اجنبی اس ملک کا بادشاہ رہتا تھا، لیکن ایک سال بعد وہ اس بادشاہ کو پکڑ کر جنگل کے بیچوں بیچ چھوڑ کے آ جاتے تھے اور اگلے سال نیا بادشاہ منتخب کرنے کے لیے دوبارہ سے اجنبی کا انتظار کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب بادشاہ منتخب کرنے کا دن آیا تو لوگ راستے پہ نگاہ لگا کر بیٹھ گئے کہ جو بھی اجنبی آئے گا اس کو ہم پکڑ کر بادشاہ بنا دیں گے۔ سب لوگ ابھی راستے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک اجنبی لڑکا جس کی عمر تقریباً 28 سال تھی وہ آ رہا تھا۔ اس لڑکے کو یہ اندازہ بالکل نہ تھا کہ یہاں کے کیا قانون کیا رواج ہے اور میرے ساتھ کچھ لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو بادشاہ کا لباس پہنا کر اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ لڑکا یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے وہاں کے وزیروں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ بھائی سارا معاملہ کیا ہے۔ ایک وزیر نے اس کو سارا ماجرا سمجھایا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ سال بعد اسی دن ہم اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کرتے ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آنے والے اس دن پہلے اجنبی کو ہم ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اور اس سال آپ آ گئے ہمارے ہاں، اسی لیے ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ لڑکا بہت سی ذہین تھا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ سال بعد تمہارا بادشاہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پرانا بادشاہ کہاں جاتا ہے جس کی وجہ سے نئے بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک سال بادشاہ کو ملک کی حکمرانی دیتے ہیں، سال بعد اس کو ہم جنگل کے بیچوں بیچ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم نئے بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ نیا کم عمر بادشاہ ساری کی ساری کہانی سمجھ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہاں پر ایک سال حکمرانی کرانے کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں گے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ جنگل تک بیچوں بیچ ایک پکا راستہ بنایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند مہینے کے اندر پوری کی پوری سڑک تعمیر کر دی گئی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ جہاں پر سڑک ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک پورا محل تیار کیا جائے۔ رعایا نے ایسا ہی کیا اور نئے بادشاہ سلامت کے کہنے پر اس کے لیے ایک نیا محل جنگل کے بیچ میں تعمیر کرایا گیا۔ محل تعمیر ہونے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے نئے محل کو ہر طرح کے آسائش سے بھر دیا جائے۔ بادشاہ کے کہنے پر ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے ساتھ ساتھ ملک کا نظام اچھی طرح سے چلایا جس سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی سال گزرا اور اس کا وہ دن آ گیا جب اس کو جنگل کے بیچ میں چھوڑنے جانا تھا تو اس دفعہ اس ملک کے رعایا نے ایسا نہیں کیا۔ نئے بادشاہ نے دریافت کیا کہ آپ کا تو رواج ہے، آپ ہر سال اپنا بادشاہ جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ بادشاہ سلامت کے وزیروں نے بتایا کہ ایسا ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر سال جب ہم نیا بادشاہ چنتے ہیں تو وہ ایک سال تک اپنی آسائش اور زیبائش میں گزار دیتا ہے۔ نہ ہم سے کبھی کسی نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی قسم کا بندوبست کرتا ہے۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی تلاش تھی جو ہمارے ملک کی سلطنت کو سنبھال سکے اور لوگوں کی مدد کر سکے۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اپنی برے وقت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے آسانیوں کا بندوبست کیا۔ آپ سے ساری رعایا خوش ہے، جس طرح آپ نے اس سلطنت کو چلایا ہے آج تک کسی نے نہیں چلایا۔ اسی لیے آج سے بس آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں اور ہمیں کسی اور بادشاہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں اپنی ذہانت سے کام لینا چاہیے اور ہر اچھے وقت کے ساتھ اس کے برے کے بارے میں بھی سوچ و فکر رکھنی چاہیے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔